اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، آج کل ہر بندہ پریشانیوں میں، مسائل میں، مصائب میں گھرا ہوا ہے، لیکن وہ وظائف کرتے ہیں کہ جن کا اثر نہیں ہوتا۔ جو وظائف کی بنیاد ہوتا ہے اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ سوچیں گے کہ وظائف کی بنیاد کیا ہے، کہ بڑا وظیفہ کیا ہوگا، تو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ سب سے بڑا وظیفہ، سب سے وظائف کی بنیاد کیا ہے۔ دیکھیں، سب سے بڑا وظیفہ جو بزرگوں سے ملا ہے، جو سنت کریم ہے، جس سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں، پروردگار عالم سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز ہے۔ آج ادھر ادھر کی ہم کرتے رہتے ہیں، فلاں وظیفہ کر لو، فلاں دعا پڑھ لو، یہ بھی اچھی بات ہے۔ قرآن کریم کے جو وظائف ہوتے ہیں وہ بھی با اثر ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے بے تک کے وظائف کر رہے ہوتے ہیں جن کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جس کا سنت کریم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تہجد کی نماز وہ نماز ہے، تہجد کی عبادت وہ عبادت ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت کو کیا کرتے تھے اور دعاؤں کا اہتمام بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہی وظیفہ ہے، یہی عمل ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی مشکلات ہیں، تو آپ رات کو آخری پہر اٹھ لیا کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، تہجد کو بھی صحیح طریقے سے پڑھا کریں۔ بعض اوقات کسی ایک غلطی کی وجہ سے ساری تہجد کی نماز مردود ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ یا بے وقتی پڑھتے ہیں، یا نیت کے اندر کچھ غلطی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے تہجد کا اٹھنا، تہجد کے وقت نماز کا پڑھنا نہ قبول ہو جاتا ہے، نہ منظور ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، نوافل کے اندر مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں، پابندی کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہمارے مسئلے حل ہوں۔ تو جب آپ نے 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لی، تو اس کے بعد آپ اللہ رب العزت کے سامنے دربار میں فریاد کریں، اللہ مجھے فلاں پریشانی ہے، ہو سکے تو درود پاک کی تسبیح پڑھ لیا کریں اور استغفار کی تسبیح پڑھ لیا کریں، یہ آپ کی زندگی بدل کے رکھ دیں گے، یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ جب درود پاک بھی پڑھیں گے، استغفار بھی پڑھیں گے، استغفار جب پڑھیں گے تو آپ کے دل صاف ہو جائے گا، گناہوں کی گندگی ختم ہو جائے گی، اور جب درود پاک پڑھیں گے تو دل کے اوپر خوشبو لگ جائے گی، خوشبو کی طرح آپ کا دل چمک اٹھے گا، مہک اٹھے گا۔ پھر اس کے بعد جو آپ دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ العزیز دکھے دل کے ساتھ دعا کریں گے، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ دعا کریں گے، اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں پہ قبولیت کی مہر لگا دیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا رہ گا نہیں جائے گی، آپ کامیاب ہو جائیں گے، کامران ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، امپورٹنٹ وظیفہ ہے۔ تو اس وظیفے کو پابندی کے ساتھ، معمول کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ کرنے کی عادت بنائیں۔ جب یہ ہو جائے گا، جب وظیفہ ہو جائے گا اور اللہ کے سامنے روئیں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی دعائیں رہگا نہیں جائیں گی، آپ کے دکھڑے ضائع نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس قیمتی وظیفے کے اوپر اور ان کے بعد کی جانے والی تسبیحات کے اوپر عمل پیرا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔